السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سورہ رعد کا تعارف ہے۔ ہم جیسے کہ قرآن کریم کی ایک ایک سورت کا یعنی لائن وائز صورتوں کا تعارف، ان میں جو ڈسکشن ہوئی ہے مضامین کی وہ ذکر کر رہے ہیں اور مناسبت ہے، تو اسی طرح ہمارے چینل پر مکمل ترجمہ قرآن کا موجود ہے، ایک ایک پارہ وائز، یعنی صرف اس میں ترجمہ ہے، عربک نہیں ہے اور نہ ہی تفسیر ہے، صرف ترجمہ قرآن ہے، پارہ وائز موجود ہے۔ اگر وہ کوئی سننا چاہے تو وہ وہاں پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ جا کے۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹیل ویڈیوز وہاں موجود ہیں۔ تو یہ جو ہماری پلے لسٹ ہے یہ صورتوں کے حوالے سے ہے، جس میں صورتوں کا تعارف، ان کے مضامین اور ان کی جو ریلیونسی ہے اپنی لاسٹ سورہ سے، یعنی انہیں قرآن کریم میں اس ترتیب سے کیوں رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد، مقام نزول اس سورہ مبارکہ کا، سورہ رعد مکیہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ان دو آیتوں لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور ویقول الذین کفروا لست مرسلا کے سوا اس سورت کی سب آیتیں مکی ہیں، یعنی یہ دو جو آیتیں ہیں یہ مدنی ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیتیں ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں رعد کے معنی جاننے ہوں گے کہ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے مطابق بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں، ان سے روایت ایک حدیث پاک موجود ہے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ سورہ رعد میں جو ڈسکس مضامین ہیں ان میں اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبو اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا بھی رد کیا گیا ہے، جو ان کو ایشوز تھے ان کو سولو کیا گیا ہے، اور اگر ان کے لیے ہدایت تھی تو وہ ہدایت پر آ گئے، اور جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قفل لگایا ہوا تھا، ازدی بدبختی تھی ان کے لیے، تو وہ ہدایت پر نہ آ سکے۔ اس صورت میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان میں پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی، یعنی فرشتے موجود ہیں۔ نمبر 2، حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ دیکھنے والے لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان یعنی وعدہ توڑنے والے کو، عہد و پیمان توڑ دینے والے گنہگار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی کہ یعنی یہ لوگ اندھے ہیں کہ ان کو یہ دکھتا نہیں کہ ان کے ایسا کرنے سے ان کا کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی ہے۔ جنات جمع ہے جنت کی، جنات عدن کی بشارت دی گئی ہے، اور عہد توڑنے والوں اور زمین پر فساد پھیلانے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ And the topic number 5 in this surah
which is discussed in this surah وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں جو وہ ادا فرما رہے ہیں. نمبر 6 دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، دنیا میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور نمبر 7 ٹاپک اور پوائنٹ کہ سورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے، اور یہ بتایا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنے کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. ماشاء اللہ، یہاں پر اس کے ڈسکس ٹاپکس مکمل ہوئے. اب سورہ یوسف سے اس کی کیا مناسبت ہے؟ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور سورہ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد کا یہ سمجھنا ہمارے لیے قبول اور منظور فرما لے، اسے ہمارے لیے تو شہر آخرت بنا دے، ہمارے والدین اور اساتذہ کرام پر نور کی برسات فرمائے، دنیا آخرت میں ان کی دعائیں، ان کا ثمر ہمیں ملتا رہے. آمین اللہم آمین. اور جنہوں نے یہ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو سنتے ہیں، جو اسے شیئر کرتے ہیں، ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا خاص نزول عطا فرمائے. نور عائشہ اسلامک سے جڑ جائیے اور اپنے رابطوں کو قرآن اور حدیث سے پکا کیجئے، مضبوط کیجئے. ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور قرآن کی روشنی کو، قرآن کے نور کو اس دنیا میں خوب پھیلانے کی کوشش کریں گے. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. Don't forget to subscribe this channel as صدقہ جاریہ in your all list of social media اور WhatsApp channel and etc. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.